ہماری طرف سے یہ کیس ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن چاہے تو جب چاہے جس طرح وہ ہمیں بلا سکتا ہے اسسٹنس کے لیے، کلیریفیکیشن کے لیے، لیکن کل ایک تاریخی دن ہوگا کہ 8 سال تقریباً لگ گئے اس کیس کو اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا وہ الیکشن کمیشن کا ثوابدید ہے کہ وہ اس کے بعد کیا کارروائی کرتے ہیں اور کتنے عرصے بعد کرتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے ہم الیکشن کمیشن سے صرف ایک ہی ہماری گزارش ہے اور ایک ہی ہماری توقع ہے کہ وہ قانون فل فورس آف دا لا اپلائی کریں، اور وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا اہم ترین رول ہے پاکستانی سیاست کو منظم کرنے میں، کیونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے جو سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہمسایہ ملک میں جب الیکشن ہوتے تھے وہاں پہ بھی بلوے ہوتے تھے، وہاں پہ بھی شکوک و شبہات ہوتے تھے، وہاں پہ بھی الزامات کی ایک سیاست ہوتی تھی، لیکن ایک شخص جو ان کا چیف الیکشن کمشنر تھا اس نے قانون کو پوری طرح لاگو کیا۔ جب اس نے قانون کو پوری طرح لاگو کیا تو وہ ایک ٹریڈیشن بن گئی ان کی الیکشن کمیشن کی کہ وہ آزادانہ الیکشن کراتے ہیں اور بلا خوف و خطر کراتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو جو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں قانون میں، اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس پارٹی میں اس کی مقبولیت کتنی ہے، اس کا سربراہ کون ہے اور کتنا بااثر ہے، وہ تمام اسے۔ اس لیے بھارت میں آج الیکشن جو ہے اور سیاسی جماعتیں اس معاملے میں وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہیں ایک کریڈیبل لیڈرشپ کو سامنے لانے کے لیے۔ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ آج پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ آج اگر انہوں نے وہ قوانین جس کی نشاندہی ہو چکی ہے، جس کی خلاف ورزی ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جو بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے کی ہے، غیر ملکی ملک میں انہوں نے کمپنیاں رجسٹر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو تمام ثبوت جس پہ آج ہم بحث کر رہے تھے یہ اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس کے ذریعے برآمد ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آخری وقت تک یہ کوشش کی کہ یہ حقائق سامنے نہ آئے، اور اس کی آج تازہ ترین مثال یہ تھی کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی 2 درخواستیں مسترد ہوئیں۔ ان درخواستوں کا لب لباب کیا تھا کہ اکبر ایس بابر کو اس کیس سے الگ کیا جائے، کبھی ایک بہانہ کبھی تو۔ آج بھی انہوں نے ایک درخواست ڈالی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اکبر ایس بابر کو اس کیس سے الگ کیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں پاکستانی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ میرا اس کیس میں ہونے سے میں تو اسسٹنس کر رہا ہوں، کیا خوف ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ خوف یہ ہے کہ میں سچ کی علامت ہوں، میں حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے رکھتا ہوں جو ان کو معلوم ہے کہ صرف مجھے معلوم ہے، جس کے دستاویزی ثبوت میرے پاس ہیں۔ تو جب یہ مجھے کیس سے آج تک کوشش کر رہے ہیں کہ کیس سے الگ کریں تو وہ سچائی کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ اپنی غیر قانونی جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں، جو فیک سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان ہر سال جمع کراتے رہے ہیں اس کی حقائق سے چھپنا چاہتے ہیں۔ تو آج بھی 2 درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن نے مسترد کی، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور یہی میں توقع کروں گا کہ اعلیٰ عدلیہ میں جب یہ معاملات جائیں گے تو اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ ہمیں سچائی چاہیے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، کیا قانونی ہے کیا غیر قانونی ہے، اور اس کے کیا نتائج ہیں اگر غیر قانونی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج جو ہے جو معاشی بحران میں ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کی معیشت ڈوبی اس واسطے کہ ہمارے پاس صلاحیت قیادت موجود نہیں تھی، ایماندار قیادت موجود نہیں تھی، کمپٹنس نہیں تھی ہمارے سسٹم میں، اور یہ کمپٹنس اور ایماندار اور باصلاحیت قیادت سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے۔
سیاسی جماعتیں جب تک قانون سے آزاد ہوں گی اپنے جو غیر قانونی فعل ہے اس کو چھپاتی رہیں گی اور قانون سے بچتی رہیں گی تو وہ نرسری کے طور پہ کام نہیں کر سکتی. میں ایک مثال دے کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. ایک کہ آج جو ہماری معاشی صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہفتے کیبنٹ کمیٹی آف دا نیشنل سیکیورٹی شوڈ میٹ. ان کو چاہیے کہ پاکستانی نژاد اکانومسٹ کو بلائیں, ہر لمحہ ہر روزانہ کی بنیاد پہ جائزہ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آئی ایم ایف ہمیں لالی پاپس دے دے کے ایسے مقام تک لے جائے کہ پھر وہاں سے باقی معیشت کو بچانا ناممکن ہو جائے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ آپ ایک پلان پہ مت بھروسہ کریں جو آئی ایم ایف کا ہے, آپ پلان بی بنائیں, آپ پلان سی بنائیں. اور پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے, ہمارے پاس بہت پولیٹیکل پاور ہے, اپنی پولیٹیکل پاور کو استعمال کریں اور اپنے جو بیک اپ پلانز ہیں تاکہ عین وقت پہ ہم ایک کمپلیٹ ایک ڈفرنٹ ایک اکنامک پلان لانچ کر سکیں جس سے پاکستان کی معیشت بچ سکے. یہ وقت کی ضرورت ہے, اس میں کوتاہی جو ہے وہ تباہی کے بربادی کے برابر ہوگی. اس لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں. آخر میں یہ کہوں گا کہ میں نے چین کی آپ کو پہلے مثال دی اور یہ الیکشن کمیشن اور لیڈرشپ کے حوالے سے ہے کہ ڈینگ سیاؤ پینگ نے 72 سال کی عمر میں چائنا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا. جب چیئرمین ماؤ 1976 میں وفات پا گئے, 1978 میں 72 سال کے شخص نے پوری چین کا کعبہ قبلہ تبدیل کر دیا. چین کے مسائل ہم سے 100 گنا زیادہ تھے اس وقت, چین کو ایک سپر پاور بنا دیا. یہ کیسے کیا؟ ہی ریسیٹ دا سیلز آف چائنا. پاکستان کا کعبہ قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ڈینگ سیاؤ پینگ نے کیا کیا؟ اس نے ہر لیول پہ نرسریز بنائی, قیادت کی, چاہے ولیج لیول, یو سی لیول, آپ کہہ لیں ڈسٹرکٹ لیول, کہہ رہے ٹو دا ٹاپ. چائنا کے جو ٹاپ برینز ہیں, جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, وہ کمیونسٹ پارٹی میں انڈکٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ورسٹ برینز ہوتے ہیں ان کو سسٹم میں ڈالا جاتا ہے. میڈیوکریٹی سے بھی ہم نیچے چلے گئے ہیں. یہ پاکستان کا حل ہے کہ بہتر کمپیٹنٹ قیادت. یہ تاریخی موقع اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کل کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ان کی سوابدید ہے. ہم ان کو اپنی تجاویز بھی کل جمع کرا دیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے جانے کا وے فارورڈ کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم کل جمع کرا دیں گے. الیکشن کمیشن کس حد تک جاتا ہے یہ ان کا آئینی ایک رول ہے. میں سمجھتا ہوں ہسٹری کین بی ریٹن. آج تاریخ کے ہم اس دورائے پہ دوبارہ ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک تاریخ رقم کر سکتا ہے.